بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن اور ان میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل اور ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی۔ کنعان پہنچ کر ان کی سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت اور توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم و کریم ہے، مگر یاد رکھنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلیں اور وہاں گھومیں پھریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اگر ہماری طاقت اور قوت کے باوجود ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اسے قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے، مگر ان کے بھائیوں کو ان پر رحم نہ آیا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھر کہنے لگے، اب ہمارے باپ کا دل یوسف علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جائے گا۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ اپنے باپ کو دکھائی اور کہا، پاپا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی جانب سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس بھیڑیے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بہت بڑے پہلوان اور طاقتور انسان تھے۔ وہ اس بھیڑیے کو یعقوب علیہ السلام کے پاس پکڑ کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اس بھیڑیے نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم پر پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے، میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنی باپ کی حالت کا خیال کرتے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی دوران مصر کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو کہ مصر جا رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا، قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے ایک کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈھول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو پانی کے بجائے ڈھول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا تھا جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی۔ اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے اور خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں گے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہ آن پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے بدلے ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا اور مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور ان کے گھر والوں کی نظر میں بہت بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ہر کام میں ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ہر وقت یوسف علیہ السلام کے خیالوں میں گم رہتی۔ چنانچہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام محل میں اکیلے موجود تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں آن پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، اور وہاں سے دروازہ کھول کر جانے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیص کو پکڑ کر کھینچا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی
اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے پر یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیص کے ساتھ پایا اور عجیب سی حالت میں اپنی بیوی کو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گنہگار ٹھہرایا۔ چنانچہ اس نے عزیز مصر کو کہا کہ اس نوجوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت عزیز مصر کو بتائی اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھے گناہ کرنے پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، جھولے میں لیٹا ہوا یہ کمسن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی جس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو، اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرنا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تمہارے مکر کا کرشمہ ہے، بلاشبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ یہ راز کسی کو نہ معلوم پڑے، لیکن مصر کی عورتوں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگی۔ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور اسے لعنت و ملامت کرتی۔ عزیز مصر کی بیوی کو ان سب باتوں کا جب علم ہوا، جس پر وہ بہت غمگین اور پریشان ہو گئی، پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک دن اپنے یہاں ایک خاص محفل رکھنے کا سوچا اور مصر کی تمام عورتوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئی اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی۔ اور عین اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلوایا۔ جیسے ہی اس کمرے میں یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور بے خبری میں پھلوں کے بجائے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں ہے بلکہ بڑی شان والے فرشتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو، وہ پاک دامن ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا۔ عزیز مصر کی بیوی پھر یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ اہلیہ میں ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے میرے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی جانب سے مایوس ہو گئی اور اپنے شوہر کو ان کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی، یوسف نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے، اگر تم مجھے میری کھوئی ہوئی عزت واپس لوٹانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بے قصور ہونے کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے قصور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کر دیا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔
ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ وہ ساقی قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر دوسرے قیدی نے کہا، میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی بات سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم ہی بتاؤ، کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد القہار بہتر ہے؟ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی اور وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی جو کہ جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ اس کے ذریعے اپنی رہائی کا کوئی راستہ نکالے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال تک قید خانے میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان ہو گیا۔ بڑے بڑے نجومیوں اور علماء کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی خوبصورت گائیں ندی سے نکلی اور سبز جگہ میں چرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئی اور پہلی والی 7 گایوں کو کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور کیا لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس خواب نے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اس نے سالوں پہلے والا واقعہ اسے یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک اعلیٰ ظرف اور روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔ وہ ساقی قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے یوسف، آپ مجھے بتائیں کہ خواب میں کوئی یوں دیکھے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا جائیں اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں نظر آئیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔
اس کے بعد 7 سال تک قحط اور سختی کے ہوں گے، جن میں سے پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ غلہ ذخیرہ کرو تاکہ قحط سالی کے دنوں میں تم اسے کام میں لا سکو۔ ساقی فوراً بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اس نے نجومیوں سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے سامنے لاؤ۔ شاہی نمائندے قید خانے میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو رہائی کی خوشخبری دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بے صبری کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں آئے۔ بادشاہ نے بڑی دیر تک ان سے باتیں کی۔ بادشاہ نے انہیں بہت قابل اور سمجھدار پایا اور اسے کہا، اے یوسف، ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام خزانے اور باقی امور کی ذمہ داری دے دی جائے، جو یوسف علیہ السلام نے بڑی خوشی سے قبول کی، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی تمام باتوں پر عمل کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سال اچھی طرح زمینوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خشک سالی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رونما ہونے والے قحط اور تکلیفوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مصر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا کریں اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکیں۔ اسی دورے میں کچھ علاقے دیکھے، وہاں کے کاشتکاروں کو ایک رقم فراہم کر دی تاکہ وہ اپنی زراعت کو وسعت اور ترقی دے سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے، جس میں ہر ایک میں سینکڑوں من کے مطابق غلہ ذخیرہ کروایا۔ 7 سالوں تک یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق غلہ فراہم کیا اور جو باقی بچا اسے گوداموں میں ڈلوا دیا۔ اس طرح گودام غلے سے بھر گئے۔ قحط کے سال آن پہنچے۔ دریائے نیل کے پانی میں کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوکھ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی کے بدولت لوگوں کو خوراک کے بارے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، کیونکہ سرکاری گوداموں میں ان کی ضرورت سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا۔ قحط کے زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی جگہ بادشاہ بن گئے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا، عزیز مصر کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر تم پر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کریں۔ اس نے کہا، میں ان سے شرمندہ ہوں۔ لوگوں نے جب بہت اصرار کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو زلیخا نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہوں کو غلام اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم زلیخا ہو؟ اس نے کہا، بالکل میں زلیخا ہی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو شاہی محل میں لایا گیا۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں کی؟
اس نے کہا اے پیغمبر خدا مجھے ملامت نہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم کیا حاجت رکھتی ہو؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجیے کہ خدا میری جوانی واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ مصر کے قحط نے رفتہ رفتہ اور ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کی لپیٹ میں کنعان بھی آ گیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے آباد تھے۔ اس وقت ہر جگہ یوسف علیہ السلام کا نام ہر زبان پر تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ مصر کا نظام حکومت ایک قابل وزیر کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی عقلمندی کے بدولت مصر قحط سے بچ گیا ہے اور سب کو غلہ فراہم کرتا ہے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی غلہ دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹو اب ہم قحط اور تکلیف سے دوچار ہیں، تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ جس کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے اونٹ لے کر مصر روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے غلہ خرید کر یہاں لے آئیں۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سگا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اداس ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے۔ اس کے علاوہ جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی گئی اور وہ روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا۔ انہوں نے جواب دیا اس کے بارے میں ہم اپنے والد سے بات کریں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں گے۔ جب وہ سب اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے بابا جان جیسے عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا ہم نے اسے بڑا اعلیٰ ظرف اور شریف انسان پایا ہے، اس نے ہماری بڑی عزت کی، ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، اس نے ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اگلی بار ہم اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لائیں تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرو؟ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولی اور دیکھا جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان ہم نے غلط نہیں کہا تھا، ذرا عزیز مصر کی اعلیٰ ظرفی تو دیکھیے، اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور خفیہ طور پر ہمیں واپس کر دی ہے، لہٰذا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بنیامین کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان سے دوسری بار ملاقات کی، اپنے بھائی بنیامین کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دوپہر کے لیے شاندار کھانا تیار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لائے اور دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا اور وہ رو دیا اور کہنے لگا آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔
جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو گلے لگایا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ فی الحال تمہیں یہ بات اور بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خرید کر واپس جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ ایک سونے کا پانی پینے والا پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دے۔ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا تو یوسف علیہ السلام کے ایک غلام نے کنعان والوں، رک جاؤ، کتنے برے لوگ ہو، نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، خدا کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ غلام نے پوچھا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایسے دین کی پیروی کرتے ہیں جو برحق ہے۔ تم پیالہ چرانے والے کو اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ گفتگو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتاری گئیں اور ان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ سب بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی کے بعد بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی۔ تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سب بھائی منت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کے بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک مظلوم پر ظلم ہوگا۔ بھائیوں نے بنیامین کو غصے والی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگے، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ ان کا اس معاملے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ ان کی پھوپھی انہیں گھر لے گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھوپھی کے گھر سے اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو انہیں بے حد چاہنے لگی تھی، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگی، یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے۔ یوسف کے پاس سے کمر بند برآمد کر لیا اور پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تاکہ وہ ایک مدت تک ان کی خدمت کریں۔ بھائیوں نے غصے سے اس بات کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سنی۔ بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو، تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ خدا کی قسم میں مصر سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تم کنعان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ پھر اور بھائی کنعان واپس چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر میں ہی رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہو۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھا کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی ویسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف کے ساتھ چلی تھی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا اپنے بھائیوں کو واپس لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق سب بھائی مصر روانہ ہوئے اور پھر تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے۔ خدا نیکی کاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی تھی اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ تم نے ان کے اور ان کے باپ کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ان کے بھائیوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو، خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بھائیوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ خدا تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، تم میری یہ قمیض لے کر والد کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے، پھر تم سب میرے پاس چلے آؤ۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں موجود لوگوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی پہنچے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر روانہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد اور والدہ اور بھائیوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں۔ اس نے مجھے قید سے رہائی دی اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور ایک لمبی جدائی کے بعد میرے گھر والے اور بھائی مجھ سے ملا دیے۔ اس خدائے رحمان نے مجھ پر اور آپ پر بہت احسان کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔